السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر۔ ناظرین، آج ہم پھر امریکہ اور ایران جو کانفلکٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب یہ وار آہستہ آہستہ گلف کے دوسرے کنٹریز، میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عراق میں بھی چلی گئی ہے۔ وہاں پہ جو ٹرمپ ہے، سینٹ کام ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ود دا کوآرڈینیشن آف دا عراق حکومت، ہم نے وہاں پہ جو ایرانی ملیشیا تھی ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ اسی طرح ایران نے جو اردن کے اندر جو امریکن بیس تھے وہاں پہ بھی حملہ کیا۔ مختلف متضاد جو ہے نا خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں شاید کوئی امریکن میجر جنرل جو ہے وہ انجرڈ ہوا ہے یا اس کو ہٹ کیا گیا ہے اردن بیس پہ۔ یہ تو میں اپنے جو پینلسٹ ہے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان سے بھی پوچھوں گا۔ دیکھیں، ابھی سعودی وزیر دفاع کی جو ہے نا وہ اس نے امریکی نیب صدر سے ملاقات کی، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گلف کے اندر، یہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جنگ کے جو حالات ہیں ہم اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کر اس کو نیگوشیٹ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر بات ناظرین بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس طرح ہے کہ جو سپانسرڈ ہیں، جو ایران کے سپانسرڈ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں اعتماد میں لیے جائے، ہم اس جو ایم او یو اسلام آباد ہے اس میں ہم شامل ہوں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں طاہر اندرابی صاحب جو ہمارے غالباً فارن سیکرٹری ہیں، یہ فارن اندرابی صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین کو جو اسلام آباد ایم او یو کی سیز فائر والی ٹیبل پہ بٹھائیں، اور امید بھی انہوں نے کافی ہمیں دی ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک اس ٹیبل پہ آ جائیں گے۔ تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور سیکنڈ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا وہ کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کا پہلا جو ایپیسوڈ ہوا ہے میرپور ڈویژن کا، جس میں 13 کنسٹیٹوئنسیز تھیں، وہاں پہ جو ریزلٹس آئے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دو میجر پارٹیز ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ جنہوں نے کیا ہے، ریٹورک جو ہے نا ان کے ایڈریس اور سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور ایک دوسرے پر بلیم گیم آپ کہہ سکتے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ بھی میں اپنے پینلسٹ سے پوچھوں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ مجھے ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب نے جوائن کیا ہے۔ آپ ایک دفاعی سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے کرنل سیف قریشی صاحب، انہوں نے بھی ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ آپ بھی ایک سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور اسی طرح مجھے اسٹوڈیو میں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ میاں عبدالوحید صاحب ہیں۔ آپ کا بھی بہت گہرا مطالعہ ہے، اسپیشلی جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اور انٹرنل افیئر ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کے پاس جاؤں گا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو جنگ ہے یہ آہستہ آہستہ یہ پورے گلف کے اندر جا رہی ہے۔ جب یہ پورے گلف میں جائے گی تو کیا اس سے جو یہاں کی جو سیکیورٹی ہے، جو یہاں کی جو انٹیگریٹی ہے، جو سالمیت ہے، اس کو خطرات نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں صاحب، بات آپ کی بالکل درست ہے۔ یہ خطرہ تو پہلے دن سے ہے۔ وہ جنگ جو شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہمارا تجزیہ تو یہی تھا کہ اس میں عناصر ہیں اس جنگ میں، اس کو ایک بڑا بھنور بنانے کے، اور اس بھنور کے اندر جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ کھینچی چلی آئیں گی۔ اگر تو یہ جنگ جلدی ختم ہو جاتی تو اس کا امکان کم تھا، لیکن اب یہ جنگ اتنی شدید ہو چکی ہے اور اس طرح پھیل رہی ہے کہ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو دوسرے اس دنیا کے طاقتور ممالک ہیں وہ اس میں انٹرسٹ نہ لیں یا اس پہ نظر نہ ڈالیں، اور اس صورتحال سے جو ان کے مفادات ہیں ان کو آگے بڑھانے سے وہ باز رہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ اس کے خلاف جاتی ہے بات کہ کوئی آپ کو اکیلے کھیر کھانے دے گا۔ انگریزی میں کیک کہتے ہیں نا، تو کوئی کیک اکیلے نہیں کھانے دیتا، لوگ اس میں اپنا حصہ مانگتے ہیں۔
اور اس علاقے میں تو خاص طور پہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 1941 میں جہاں برطانیہ کا یہ انٹرسٹ تھا کہ اس کے تیل پہ ایک حفاظتی قبضہ رکھا جائے کہ کہیں ہٹلر اوپر سے رشیا پہ حملہ کرتے ہوئے نیچے نہ آ جائے، کوکاسس ماؤنٹین جو ہے اس کو کراس کر کے اور مشہد اور تہران پہ قبضہ نہ کر لے جرمنی، تو ڈیمانڈ ایران کے سامنے یہ رکھی گئی تھی کہ آپ کے ملک کے اندر جتنے بھی جرمن ٹیکنیکل ایڈوائزرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، اور ہم ہاں جی، یہ برطانیہ نے 1941 جولائی میں کہا کہ جرمن انجینئرز کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم آ رہے ہیں آپ کے ملک پہ قبضہ کرنے۔ برطانیہ قبضہ کرے گا اصفہان پر اور آئے گا عراق کے راستے، اور روس پہاڑوں کے اوپر سے آئے گا ایشیا کے راستے، اور وہ مشہد اور تہران پہ قبضہ کرے گا۔ اور یہ قبضہ جو ہے یہ جنگ کے آخر تک جاری رہے گا۔ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ جرمنوں کے خلاف۔ لیکن ایرانی فوج نے مزاحمت کی، ان کی مزاحمت 6 دن سے زیادہ نہ چلی اور 3 اگست کو سرنڈر ہو گیا پوری ایرانی فوج کا، جس پر بادشاہ نے کمانڈر ان چیف کو دربار میں بلا کے اپنی سوٹی سے مارا اور پسٹل نکالا اس کو مارنے کے لیے۔ جب شہزادے نے پکڑ لیا تو یہ کام نہ کرے، تو اس میں تو انٹرسٹ روس کا اس علاقے میں اس وقت تھا، برطانیہ کا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ چین جو اب اتنی بڑی معاشی طاقت ہے اور ظاہر ہے اس کی اب بحریہ بھی مضبوط ہے، اس کی فوج بھی مضبوط ہے، تو وہ کیسے اس علاقے میں انٹرسٹ نہ لے؟ جبکہ یہ علاقہ ان کے بالکل جنوب مغرب میں آتا ہے اور اس وقت دنیا کا سب سے کلیدی اہمیت کا علاقہ مشرق وسطی، سینٹرل ایشیا اور پاکستان کی ٹرائنگل ہے۔ یہ ٹرائنگل انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں نیوکلیائی ممالک بھی موجود ہیں، ایٹمی طاقتور موجود ہیں، اور اس میں دنیا کی سب سے زیادہ جو مسائل ہیں دنیا کے وہ اس علاقے میں ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جنگ طول پکڑے اور چین اور روس اس سے لا تعلق رہیں، یہ لا تعلقی نہیں ہوگی۔ اور امریکہ کے لیے اس میں بہت یعنی برگیڈی صاحب آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا اور رشیا یہ گلف کی وار میں، اس کو گلف کی وار ہی اب کہیں گے نا، اس میں وہ سلیپنگ پارٹنر ہیں؟ جی بالکل ہے، یہ پیچھے چلے آئیں گے اس بھنور میں، اور یہ بھنور جو ہے امریکہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ وہ دور ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجک فیکٹ ہے کہ امریکہ یہاں سے 15,000 کلومیٹر دور ہے، جبکہ روس بالکل ساتھ ہے، چین بالکل ساتھ ہے، پاکستان تو بالکل بندے بھی بیٹھا ہے اس جگہ ان کے سامنے ہے، تو ہمارا تو بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی کلیدی اہمیت کی حقیقت ہے کہ دنیا کا سب سے اہم جو تصویراتی لحاظ سے علاقہ ہے اور معاشی لحاظ سے بھی، اور جس میں تیل کے وہ راستے ہیں جس سے امریکہ کے حریفوں کو تیل ملتا ہے، بھارت کو بھی، جاپان کو بھی، ساؤتھ کوریا کو بھی، ویتنام کو بھی، آسٹریلیا کو بھی، اگرچہ امریکہ کے پاس اپنا تیل موجود ہے۔ اور اس تیل کے لیے 2 ہی راستے ہیں، آبنائے ہرمز اور باب المندب۔ باب المندب پہ اب حوثیوں نے وہاں بھی اعلان کر دیا کہ ہم اس کو بھی بند کریں گے، اور وہاں بھی لڑائی جاری ہے، اور یہ لوگ سعودی عرب اور میں یہاں میں ایک سوال اور میں برگیڈی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیں یہ سعودی عرب کہاں کھڑا ہے؟ اس نے جو ہے وہ ٹرپل فرنٹ کھولی ہیں حوثی باغیوں کے ساتھ، عراق میں جو ملیشیا ہے یا آپ کہہ سکتے پراکسی ہے ایران کو، اس کے ساتھ، اور ڈائریکٹ ایران کے ساتھ۔ تو کیا اس کی جو ریفائنری آئل جو تنصیبات ہیں یا دوسرا جو نظام ہے اس کا، کیا یہ اس کی جو ہے نا سالمیت کے لیے زبردست خطرہ نہیں ہے؟ تو ایسا اس نے کیوں سٹیپ لیا کہ وہ کوارڈینیٹڈ جو ہے نا سینڈ کام کے ساتھ عراق میں بھی حملہ کر رہا ہے، وہ حوثیوں پہ بھی حملہ کر رہا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ جی وہ ایک مجبوری ہے، امریکہ کے حلیف ہیں اور امریکہ کے ساتھ ان کا تعاون ہے۔ جو تیل کی ساری دولت جمع ہوئی ہے وہ امریکی بینکوں میں ہے زیادہ تر، اور
فوج کمزور ہے، اتنی نہیں ہے جتنی اتنی بڑی طاقت اتنے مالدار ملک کے پاس ہونی چاہیے. صحیح. ہمارا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہارورڈ، آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ فوج نہیں رکھنی چاہیے، معیشت بہت کمزور ہو جاتی ہے، فوج بہت بڑا بوجھ ہے، اور فوجی ایکسپینڈیچر ڈیفنس پہ بالکل کم کر دو اور آپ معاشی ترقی کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جبکہ خود آج امریکہ نے 1.5 کھرب ڈالر کا بجٹ منظور کروا لیا سینٹ سے، اور وہ خود تو سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں. اور جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور فوراً فوج کو داخل کرتے ہیں، اور دنیا میں 800 بیسز بنائی ہوئی ہیں. اپنا ہر مسئلہ عراق میں ہو، ایران میں ہو، ویتنام میں ہو، کسی اور جگہ ہو، وہ فوج کشی کرتے ہیں. نیٹو نے بھی یہی کیا، عراق پہ یہ کیا، لیبیا پہ یہ کیا، اور شام پہ یہ کیا. اسرائیل کی سپورٹ کی، اسرائیل کو بنا کر فلسطینیوں کے خلاف بٹھایا وہاں پر. قائد اعظم نے بھی کہا کہ یہ ایک خنجر ہے جو اسلامی دنیا کے پشت میں گاڑ دیا گیا ہے. جو ٹھیک ہو، میں کرنل سیف صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. آپ اسٹے ود می سر. کرنل سیف صاحب، بڑا اچھی بات جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے یہ کیا. میرا سوال آپ پر یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ گلف کے جی سی کے جو کنٹری ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ یمن میں فوج کشی کی، وہاں 1.5 لاکھ فوج بھیجی، اپنے طیارے بھیجے. اس کے بعد عراق کو تباہ کیا، انہوں نے ان کو سپورٹ دی، بالکل کوارڈینیٹڈ وہاں پہ آپریشن کرتے رہے، شامل رہے، بربادی دیکھتے رہے. وہاں بھی اس کے عراق کو تباہ کر کے اس کے تیل پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا. پھر لیبیا کو تباہ کیا، اس کے تیل پہ قبضہ کر لیا. پھر شام کو تباہ کیا، اب ایران کے ساتھ ہو گئے. اس وقت چائنا اور رشیا وہ بالکل آف دا سین، بیہائنڈ دا سین تھے. لیکن اب جو جس طرح بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ سلیپنگ پارٹنر ہیں، تو کیا اب جو یہ ساری بربادی سعودی عرب نے اور جی سی کنٹری نے دیکھی تھی، اب ایران کی جب باری آئی تو کیا اس سے ان کی اپنی جو سالمیت ہے یا ان کا اپنے جو وطن ہے، ملک ہے، اس کے لیے خطرات کے ساتھ ساتھ کیا انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا ماضی سے؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، مسلمانوں نے جو کیا اپنے دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ، وہ تو ایک ایسی ہماری خوفناک قسم کی تاریخ ہے صحیح. کہ جس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور جب ہمیں ڈیٹا اکٹھا کر کے اور حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ کس کس مسلم کنٹری نے کس کس مسلم کنٹری کے خلاف کتنا فنڈ دیا اور کتنے اپنے اکوپمنٹ دیے، میزائل دیے، ایئر کرافٹ دیے، اور کتنی انہوں نے رقم ادا کی کہ دوسرا مسلم کنٹری جو ہے اس کو نقصان پہنچے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ لیبیا ہو، عراق ہو، سیریا ہو یا یمن ہو، کبھی کسی نے کوئی لحاظ تو نہیں کیا. صحیح. میں یہ بڑے دکھ سے کہوں گا کہ افسوس در افسوس کہ شہینہ بنا تو، ان کے لیے مرض کروں گا، افسوس در افسوس کہ شہینہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. ان کا یہ جرم کہ انہوں نے اپنی ڈیفنس، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی مسلم ورلڈ کا بلاک بنانے کی بجائے انہوں نے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے، جس کا آج ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تماشا لگ گیا ہے ایران کو گرانے کے لیے. ایک سے ایک بڑھ کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. صرف اسرائیل اور امریکہ ہی نہیں بلکہ یہ آس پاس کے بھی جو کچھ کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ ایران کی قوم 46 سال سے اپنی حب الوطنی پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی ہمت پہ، اپنی جرت پہ اور اپنی ملک کے ساتھ پیٹریوٹزم پہ انہوں نے سودا نہیں کیا. وہ کھڑے ہو گئے ہیں. ان کے بے شک پاسداران انقلاب کا انہوں نے
کھڑا کیا ہے. انہوں نے زیر زمین اپنے میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی اور اپنی ڈیفنس اکوپمنٹ ساری لے گئے ہیں. باوجود 100 دن گزرنے کے باوجود ساری فائر پاور امریکہ کی اور اسرائیل کی ہر دوسرے دن خرچ ہونے کے باوجود ان کے کہ ان کے میزائل ختم ہو گئے ہیں, ان کے جہاز کم پڑ رہے ہیں, مگر ادھر حوصلہ کم نہیں ہو رہا. یہ علم جو کربلا سے بلند ہوا تھا یہ انہوں نے اور بلند کر دیا, ایک مثال قائم کر دی ہے سارے مسلم کنٹریز کے لیے. اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب سر کرنل صاحب معذرت کے ساتھ آپ ذرا دیکھیں پنکھا تھوڑا سا ایسا نہیں کر سکتے, میرا خیال میں پنکھے کا شور آ رہا ہے. جی میں کرتا ہوں, اگر شور آ رہا ہے کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. جی ایک سیکنڈ میں اسی بات کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان نے جو راستہ ان کو دکھایا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جس میں مسلم کنٹریز اپنا فیوچر محفوظ کر سکیں. اگر یہ اسی طریقے سے یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ اور یہ امریکن کو خوش کرنے کے لیے امریکن کو پیسے بھی دیں گے اور اس امید پہ بیٹھ جائیں گے کہ وہ آگے کبھی ان کا دفاع کریں, تو مجھے وہ دن نظر آ رہا ہے کہ کسی دن اپنی حکومتیں ہی ختم نہ کر بیٹھیں. دنیا بدل گئی ہے, اچھا ورلڈ آرڈر لکھا گیا ہے. یہ سارا زون جو ہے یہ مسلم ورلڈ کا ہے. رشیا اور چین ان کے ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں, اور اس تعاون میں ابھی جگہ نہیں رہ گئی امریکہ کی اور اسرائیل کی. یہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, کوئی شک شبے والی بات نہیں رہ گئی. جنگ جیتنے والی بات تو ابھی کئی ہفتوں سے ختم ہو گئی ہوئی ہے, ابھی عزت بچانے کی بات ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. امریکہ کو کہ اپنی عزت بچائیں اور اسرائیل کے لیے ٹریپ نہ ہوں. پہلے ہی امریکہ نے بڑا نقصان اپنا کر دیا. کہاں کھڑا تھا وہ 27 فروری کو اور کہاں گرا ہوا ہے آج. ابھی بھی روک لیں, ابھی بھی اس چکر میں نہ رہے کہ ان کی تو گراؤنڈ فورسز کو رزلٹ دکھا دیں گی یا اور فائر پاور رزلٹ دکھا دے گی یا ایران اپنے آپ ہی گر جائے گا. نہیں, کچھ نہیں گرے گا. اس سے زیادہ مضبوط ہوگا. جو آپ نے یہ پہلے کیا تھا اس سے زیادہ بہتر شرطیں وہ مانگے گا. ابھی وہ آپ کے ساتھ 150 بلین کی ایڈوانس پیمنٹ کی سیٹلمنٹ مانگے گا. ابھی اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ طے ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز وہ اور عمان مل کے کنٹرول کریں گے. ابھی جو چیز بھی آپ نے کرنی ہے اپنی عزت بچائیں اور اس زون سے نکل جائیں. بالکل صحیح. تو یہ سمجھداری کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کویت کو بھی بتا دیا ہے اور کویت پاکستان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, قطر پاکستان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی پالیسی کوئی اینٹی امریکن نہیں ہے, ہم کوئی امریکہ کے دشمن نہیں ہیں. ہم نے 78 سال امریکن کی بہت خدمت کی ہے, بڑا نقصان اٹھایا ہے. ہمارا وقت آ گیا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ابھی تعاون کرے اور ہم اس زون میں ہم امریکہ کی عزت بچائیں. وہ اپنی ٹریڈ پہ کوشش کرے, وہ اپنے کاروبار پہ تجارت پہ کرے. نہیں, وہ آنریبل پیسج لینا چاہتا ہے امریکہ. سر آر یو شور؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ امریکہ اس وقت تو انڈیکیشن مکس دے رہا ہے. کبھی تو وہ یہ ابھی بھی اس غلط فہمی میں ہے کہ میں ایران کو گرا لوں گا, مگر اندر سے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں امریکہ کے, انکلوڈنگ پروفیسر جان میچل, انکلوڈنگ کیلیفورنیا کے پروفیسر, انکلوڈنگ سارے امریکن ان کے یونیفارم والے, انکلوڈنگ جنرل کین جس چیف آف سٹاف کو انہوں نے گھر بھیجا تھا, تمام یقبان یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بلنڈر کر بیٹھے ہو, امیجیٹلی اس ٹریپ سے نکلو اور امریکہ کی عزت بچاؤ. جی ان کو جلدی معاہدہ کر لینا چاہیے. اچھا یا برا معاہدہ, امریکہ نے اس سے پہلے بھی کوئی وکٹری والے میں کرنل صاحب دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. میں ذرا میاں عبد الوحید صاحب کا بھی ٹیک لے لوں. میاں صاحب
جس طرح کرنل سیف قریشی صاحب نے یہ فرمایا کہ وہاں کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ سارے ان کو متنبہ کر رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح اپنی عزت بچا کر اس دلدل سے، اس کوئک مائر سے باہر نکلیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں ریپبلکن امریکن عوام جو ہے نا وہ کہاں کھڑی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جس طرح بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے جو جی سی کنٹری ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ جو آپریشن کر رہے ہیں، کیا آپ کیا او آئی سی جو ہے وہ اپنا رول کیوں پلے کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں صاحب، دونوں برگیڈیئر صاحب اور کرنل صاحب نے بڑی خوبصورت سارا اس کا جو نقشہ کھینچا ہے. خاص طور پہ برگیڈیئر صاحب نے جو ماضی اور ابھی کا جو، اور کرنل صاحب نے جو خاص طور پہ جو بات کی ہے جی سی سی کنٹریز کی اور مسلمان ملکوں کی، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم بات آج کے دور میں یہی ہے. اور جہاں تک بات ہے اس جنگ کے، ابھی آپ دیکھیں کہ جہاں طول پکڑ گئی ہے اور جنگ کا کہیں پہ بھی کوئی اس وقت مذاکراتی بھی کوئی معاملہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کو اپنی عزت بچانے کے لیے، جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ نکل جائیں. حالانکہ اس وقت وہ جو انہوں نے جو پروگرام اس وقت دیکھے کہ اسرائیل پیچھے کھڑا ہے بڑی خاموشی سے اس وقت، اور وہ جو چاہ رہے تھے، وہ جو پہلے بھی آپ سے ایک دو مرتبہ یہ بات ہوئی، ان کا اصل پروگرام یہ ہے کہ مسلمان ملک آپس میں کسی طرح سے جو ہے نا اس جنگ کے اندر سارے کودیں اور جو ہے نا یہ آرام سے یہ تماشا دیکھیں. اور اس کے اندر جو سعودیہ اس وقت جس طریقے سے، اب سعودیہ نے پہلے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تحمل کا مظاہرہ پوری جو پچھلے کئی مہینے سلسلہ رہا ہے اس میں ان کا رہا، لیکن اب جو انہوں نے یمنی خوشیوں اور جو یمن کے ساتھ اس وقت معاملہ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ آج پاکستان کا خاص طور پہ اس میں جو رول ہونا چاہیے. اور جہاں تک عمان اور ایران کے آبنائے حرمت کی بات کی ہے، تو دیکھیے عمان نے پہلے بھی بڑی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جیسے ہی وہاں پہ ان کے نائب صدر پہنچے ہیں امریکہ کے، تو ان کا بیان ہی بالکل بدل گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو بات آپ کرنل صاحب نے یہاں بتایا کہ جو ہمارے مسلمان ملکوں کو اپنی طاقت پہ، اپنے یہاں پہ اپنی فوج اپنا تیار کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پاکستان نے ایٹمی قوت بنا، ان کا پیسہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. اور آج دیکھیے کہ ساری کی ساری اس جنگ کا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا نقصان دنیا میں یہ تو ضرور ہوا ہے کہ آج وہ اکیلے جو ہیں وہ آج جیسے نیٹو ان سے پیچھے ہوا ہے، باقی دنیا پیچھے ہوئی، اور آج ان کا جو پورا ان کی اپنی قوم بھی، لوگ بھی، اور پوری دنیا ان کے مخالف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک ناجائز قسم کا یہ کام کر کے جو حملہ کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے. اس بات تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ان کی معیشت کا معاملہ ہے، جہاں تک ان کی چیزوں کا، میں اس پہ میرا خیال ہے کہ میں تو اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ہے یہ جتنا بھی اخراجات ہیں یہ سارے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ انہی کنٹریز کو جی سی سی کو انہوں نے اسی پہ ڈالنا ہے اور انہی سے لینا ہے، اور پہلے بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. میاں صاحب اور اگر انہوں نے ایسا ہی جیسے ذکر کیا نا میں نے بھی اور بریگیڈیئر صاحب نے، یہ 4 ملکوں کی تباہی بربادی، ایک تو انہوں نے لاجسٹک بھی سپورٹ دیا ہے، مین پاور بھی دیا ہے، طیارے بھی دیے ہیں، اور اخراجات بھی انہوں نے برداشت کیے ہیں، اور یہ مزید ان کی بربادی دیکھ رہے تھے. ابھی بھی یہی ہوگا، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہی ہوگا. اور میں جہاں پہ ابھی کرنل صاحب نے کہا ہے کہ ان کی حکومتیں جاتی نا، کرنل صاحب ان کے پاس کون سی حکومت ہے، ان کا ایک ان کے اشارے پہ یہ ہر کام جو ہے نا وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور یہ یہاں پہ ان کی حکومتیں کیا ہیں کہ دبئی کے اندر آج عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیل چاہتا ہے، جو نیتن یاہو چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی حکومتیں کہاں بچیں گی جب ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی، جب یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، جب یہ پہلے بھی انہی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، جب ان کے یہاں پہ سارے کا سارا کنٹرول ان کا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں پہ ان کے جو اڈے ہیں، یہاں پہ ان کا جو سارا کچھ نظام ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ایران نے جو کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالم اسلام کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پہ جیسی کنٹریز کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک ایسا رول ادا کیا ہے جس پہ پوری دنیا کو، عالم اسلام کو جو ہے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور آج ان کو اس معاملے میں میرا بالکل یہ ہے کہ آج پاکستان کو
اس کو سعودیہ کو اور ساتھ میں جو GCC کنٹریز ہیں، اور آج جو دنیا بدلتی دنیا ہے اس میں چائنا، رشیا، ترکی، پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج بننے جا رہا ہے الائنس، میں ادھر توجہ کرنی ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، ہم نے کبھی بھی ان سے دشمنی نہیں کی، لیکن انہوں نے ہم سے کبھی دوستی کی ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج تک انہوں نے کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ، مجھے بتائیے کہ ایران کے ساتھ دوستی تھی تو پھر ان کا حال کیا کیا؟ یہ آپ دیکھیے کہ دوستیاں جو ہیں کہاں کہاں انہوں نے جس کے ساتھ کی، عراق کے ساتھ کیا تو اس کا جواب کیا آیا؟ انہوں نے پوری دنیا کے اندر جس سے دوستی کی ہے ان کا بعد میں ان کا حال کیا کیا ہے؟ امریکہ کی دوستی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو راست جو ہے نا وہ نہیں آتی۔